بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 33 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ تم اس سے جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور حیث شئتم رغدا، یا جہاں سے چاہو بنا روک ٹوک کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ تم دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم، تو ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم محسنین کو، احسان والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے، نیکوکاروں کو زیادہ عطا کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے جب بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ بیت المقدس کی طرف، تو اس وقت بیت المقدس کے قریب جب وہ پہنچے تو جس بستی میں وہ پہنچے اس بستی کا نام اریحہ تھا۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک گاؤں تھا جس میں قوم عمالقہ رہتی تھی، اور لشکر بنی اسرائیل کے خوف سے اس گاؤں کو وہ خالی کر کے چلے گئے تھے، اور اس کے اندر غلہ تھا، بے شمار میوہ جات تھے، بہت ساری کھانے کی چیزیں تھیں۔ تو یہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی حیات مبارکہ کا ہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہوا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ بیت المقدس کی طرف۔ تو اس کی مختصر تفسیر، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام تیہ میں قید کر دیے گئے تھے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے، اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ، یعنی جو قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحہ بستی میں آباد تھی، اس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے ہی شہر خالی کر گئی، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ، وہ شہر تمہارے لیے ہی خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں لاؤ، مگر تم پر صرف 2 پابندیاں لگائیں، ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسری یہ کہ اس کے داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو، بلکہ عاجزی کا کلمہ ہو کہ ہم معافی چاہتے ہوئے اس میں داخل ہوتے ہیں، تو جس سے ہم گناہ گاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کے درجے بڑھا دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جرم پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے بچنے کا عہد کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زبان سے توبہ کے کلمات بولنا، توبہ کے الفاظ بولنا، اور اس وقت کوئی نیک کام بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے سجدہ بھی کروایا گیا اور حطتن بھی کہلوایا گیا۔ یہ جو حطتن ہے اس کا مطلب ہے یا اللہ تو ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اسی لیے اب بھی یہ حکم ہے کہ توبہ کے وقت ہم نماز توبہ پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اعمال توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی چھپے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ اور ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ، جیسے کہ بنی اسرائیل کو اعلانیہ توبہ کا حکم دیا گیا کیونکہ انہوں نے اعلانیہ گناہ کیا تھا، اور وہ اس لیے تاکہ جس کو ہمارے گناہ کی خبر ہو اسے ہماری توبہ کی بھی خبر ہو جائے۔ جس طرح کہ اگر کوئی ٹی وی چینل پر جرم کرتا ہے تو وہ چینل پر آ کر ہی معافی مانگے گا، اگر کوئی کسی گیدرنگ میں غلطی کرتا ہے تو گیدرنگ میں ہی وہ معافی مانگے گا،
تنہائی میں جا کر نہیں مانگے گا۔ اسی طرح کوئی لوگوں کے سامنے کسی کو بے عزت کرتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے ہی انہیں دوبارہ اکٹھا کر کے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اصول سراسر غلط ہے کہ کسی کی بے عزتی مجمع میں کر دو اور اس کو خاموشی سے اندر جا کر اس سے معافی مانگ لو، تو یہ سراسر ایسا نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی توبہ پر متقی اور پرہیزگاروں کو گواہ بھی بنا لیا جائے۔ اسی طرح جو شخص بد مذہبی سے توبہ کرے اس کو چاہیے کہ اس توبہ کا اعلان بھی کرے۔ اور اس سے تیسرا نقطہ یہ پتہ چلا کہ متبرک اور برکت والے مقامات جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں جا کر توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا زیادہ قبولیت کا سبب ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو توبہ کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اس شہر متبرک میں بھیجا گیا، یعنی بیت المقدس میں۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ لکھا ہے کہ بعض خاندان اور بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر توبہ کرنے اور عبادت کرنے سے جلد قبولیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن مردویہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضور سرور دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کے آخری حصے میں حضور علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام دار الحنزل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گھاٹی بنی اسرائیل کے اس دروازہ کی طرح ہے جس سے ان کو سجدہ کر کے داخل ہونے کا حکم ہوا اور جہاں ان سے توبہ کرائی گئی۔ تو حضرت ابن ابی شعبہ نے بروایت صحیح فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں ہم اہل بیت کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے دروازہ حطہ کی طرح ہیں، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کا اس دروازہ میں آنا گناہ کی معافی کا ذریعہ تھا، ایسے ہی امت مصطفیٰ علیہ السلام کا ہمارے سلسلہ میں داخل ہونا اور بیعت کرنا اور توبہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اس سے چوتھا نقطہ یہ پتہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جایا کرتے تھے۔ فتاوی شامی کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہے۔ ہمیں بھی قرآن نے حکم دیا ہے کہ توبہ کے لیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرو۔ اس سے ایک چھٹا نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے شہر کی تعظیم کرنا بھی نیک بختی کی علامت ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے اس شہر کی تعظیم کروائی گئی، یعنی کہ بیت المقدس کی، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کی آرام گاہ تھا۔ بیت المقدس انبیاء کرام کی آرام گاہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حطۃ نغفر لکم، تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حطۃ بھی بولو۔ حطۃ کا معنی معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم معافی طلب کرتے ہوئے جاؤ تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ تو تعظیم کروائی گئی بیت المقدس کی کیونکہ وہ انبیاء کا شہر ہے، کیونکہ انبیاء کی آرام گاہیں، ان کے مزارات وہاں پر ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ اور بغداد شریف اور یوں کہہ لیں کہ اجمیر شریف اور جہاں جہاں بھی اللہ والوں کے مزارات ہیں ان کی تعظیم کی اصل دلیل یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ بلکہ حضرت ایک اور دلیل بھی اس پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں داخل ہوتے وقت نعلین یعنی جوتے مبارک اپنے شوز اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نخلع فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دیں، کیونکہ نعلیک یعنی جوتے اتار دیں، انک بالواد المقدس، تو بے شک آپ ایک وادی مقدس میں آ چکے ہیں۔ بعض اللہ والے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مدینہ طیبہ میں بھی جوتے نہیں پہنتے، جیسے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ حدود مدینہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں جب بھی قیام کیا تو قیام کے زمانے میں اس سرزمین پاک پر کبھی بھی نہ تو انہوں نے سٹول پاس کیا نہ ہی انہوں نے یورن کیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ رفع حاجت کے لیے وہاں پر سرزمین مدینہ کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ تو ان تمام آداب کی اصل بھی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پاک پتن شریف میں جو بہشتی دروازہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس میں سے گزر جائے وہ
جو ہے وہ بخشا گیا، نہیں، یہ اس کی اصل غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بہشتی دروازہ سے گزر جائے تو وہ بخشا جاتا ہے، نہیں نہیں، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی وہاں آرام فرما ہیں، وہ برکت والی جگہ ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لا تعداد اولیاء کے مرشد گرامی ہیں، تو انہوں نے ایک دروازہ بنایا تھا اسی دروازے کی طرح کہ تم لوگ اس میرے دروازے سے گزرو، اور وہ دروازہ مزار کے بالکل پاس ہے، تو وہاں توبہ کرو، اللہ کے ولی کے وسیلہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما دے گا۔ مگر وہاں پر غلط انداز یہ ہوتا ہے، لوگ جوتے کھاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، لوگوں کی حد کی عزت ہوتی ہے، لوگ نماز ادا نہیں کرتے، لوگ استغفار نہیں کرتے، لوگ تلاوت قرآن نہیں کرتے، تو اللہ والوں کے شہر کا جو دروازہ ہے اس کے لگانے کا مقصد ہی ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دروازہ ہی اکھیڑ دیا جائے یا وہاں سے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا جائے، بلکہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو اولیاء پاک پتن ہیں انہیں اصلاح کرنے کی ہی ضرورت ہے، اور میں نے 2 دفعہ سمجھایا بھی ہے، اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، توبہ کرو اور گناہوں سے معافی مانگو، جیسا کہ ستون توبہ کے پاس کھڑے ہو کر توبہ کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی نقطہ اس سے پتہ چلا، وہ یہ کہ جن اعمال سے ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیکوکاروں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 یعنی 59 ہے۔ فرمایا پس بدل دی انہوں نے، فبدل الذین ظلموا، پس بدل دی انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً وہ بات جو اللہ نے کہی تھی، غیر الذی قیل لہم، اس کے بدلے میں ایک اور بات کے ساتھ جو کہ انہیں کہا گیا۔ دوسرے لفظوں میں سادہ ترجمہ یہ ہوگا، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان ظالموں پر رجزاً، عذاب نازل کیا، رجز معنی عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ بھی بالکل صاف ہے اور واضح ہے، وہ یہ کہ یعنی اس کا خلاصہ تفسیر ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنی دراز قید اور لمبی اور طویل قید کاٹ کر کچھ روز کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل 40 سال قید گزارنے کے بعد جب وہاں سے چھوٹے اور آزاد ہوئے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے اس فرمان عالی کو بالکل بدل ڈالا، بجائے سجدہ کرنے کے وہ اپنی سرین پر گھسٹتے ہوئے جو ہے نا گھسٹتے ہوئے، یوں کہہ رہے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ چلنے کے لیے اپنی سرین پر گھسٹتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے، کرالنگ کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس طرح گھسٹتے ہوئے اور بغیر ندامت کے، دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے، اور بجائے معافی مانگنے کے انہوں نے کہا ہمیں گندم دی جائے، ہمیں دالیں دی جائیں، ہمیں یہ چیزیں دی جائیں، علیکم، انہوں نے من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، تو انہوں نے وہ مانگتے ہوئے گئے۔ وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا موقع اور وقت کے خلاف ہے، ضرورت گندم کی ہے اور ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی مانگو، اس سے وہ کہتے ہیں معافی مانگو جبکہ ہمیں معافی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو گندم کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری چیز سے اور اس سارے واقعہ سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج کہتے ہیں کہ سود کی حرمت، عورتوں کا پردہ، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی اس زمانے کے اس پرانے زمانے کے مناسب تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، ان احکام کی ضرورت نہیں، لہٰذا ان میں ترمیم کرنی چاہیے۔ تو ترمیم کر کے ہی ان بنی اسرائیلیوں کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ اس سرکشی پر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب نازل کر دیا، طاعون نازل کیا، کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔ تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یعنی یہ جو آپ کے امتی ہیں ان کی نافرمانی سے بالکل غمگین نہ ہوں، آپ کی امت آپ کی باتیں مانے گی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور
اور جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم پر کرونا نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ پراپر وہ عذاب نہیں ہے جو کہ اوورال پوری قوم پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی ہمیں عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں علماء کرام اور دیگر جو قابل عزت ہستیاں ہیں، وہ بشر ہونے کے باوجود وہ گناہگار ہو سکتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود ان کا ادب اور عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس کے باوجود آج جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جو اینکرز ہیں وہ علماء کی توہین کرتے ہیں۔ عام لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں، وہ علماء کے بارے طرح طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، وہ دین کو مذاق سمجھتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں عذاب آیا ہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اجتماعی طور پر امت کو جو ہے وہ قابل ادب ہستیوں کا ادب کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کو مذاق بنانے سے پرہیز کرنے اور سیریس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات ہمیں عذابوں سے اور وباؤں سے محفوظ فرما کر ہمارے ایمانوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔